الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم. حضور صاحب سجادہ خانقاہ مسند حضرت مخدوم شاہ محمد یونس قدس سرہ العزیز حضرت عرفان شاہ صاحب چشتی پادری نقشبندی سہروردی دامت برکاتہم القدسیہ، ان کے تمامی برادران، بالخصوص ان میں جو اسم بامسمہ ہے یعنی فائق، اللہ ان کو اخلاق، کردار، ظاہر اور باطن میں ہمیشہ فائق ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ وہ کسی کو فائق بناتا ہے تو اس کی علمی لیاقت، اس کے مال و دولت، ظاہری جاہ و حشم، روب و دبدبے کو دیکھ کر فائق کہتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. کبھی کبھی لمبائی دیکھ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ تو اپنی لمبائی کی وجہ سے فائق ہے. کبھی چوڑائی دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے فائق ہے. صوفیہ کبھی ظاہر دیکھتے ہی نہیں، اور صوفیاء نے یہ مطلب نظر اصل میں سیکھا ہے. اصل میں ایک پہلا قصور، پہلی غلطی، پہلا گناہ کبیرہ درج ہوا، اور وہ یہ تھا کہ سب سے بڑا عقل مند خود کو سمجھنے والا ظاہر دیکھنے میں چوک گیا. اس نے ظاہر دیکھ کے کہا اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے. خلقتہ من طین، آپ نے اس کو طین سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے. اسی ازل میں صوفیہ کا یہ اعتقاد طے ہو گیا کہ صوفی کبھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ ظاہر دیکھے، اس لیے کہ اسی ظاہر دیکھنے میں اس کی ساری نعمت، دولت، حیثیت پر جھاڑو پھیر دیا، کام ختم ہو گیا. قصور اتنا ہی سر تھا کہ اس نے ظاہر دیکھ لیا اور وہاں دیکھ لیا جہاں سوائے باطن میں کچھ دیکھا ہی نہیں جاتا. توجہ چاہتا ہوں، اس دنیا میں کوئی ظاہر دیکھے تو اس دنیا میں ظاہر دیکھنے کا رواج ہے. لیاقت اور حیثیت بھی یہی کہ ہم ظاہر دیکھیں، اور ہم باطن کیا جانے گا. ارے وہاں تم ظاہر دیکھ رہے ہو جہاں کی شریعت یہ ہے کہ باطن دیکھا جاتا ہے. وہاں جو قصور ہو گیا. تو ہم غلامان صوفیہ فائق کہنے کے لیے ظاہر چیزوں کو نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں فائق کون بنتا ہے؟ جو عاجزی اور انکساری میں فائق ہے، جو اپنے کو پوشیدہ رکھنے میں فائق ہو، جو اپنے کو حقیر اور سب سے کمتر جاننے میں فائق ہو. صوفیہ اسی کو فائق اور کہتے ہیں یہی فائق ہے. اور ان کے تمام برادران، میں تو سب سے مل بھی نہ سکا، پہلی بار اس خانقاہ میں حاضر آیا ہوں.
یہ میری کم مائگی ہے، میری کم نصیبی ہے کہ میں بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری نہ دے سکا۔ یہ لفظی تک بندی نہیں ہے، یہ معراج ہے عقل کی، کہ جہاں عقل یہ سمجھا دے کہ تم کسی اللہ والے کے قدموں تک نہیں پہنچے ہو، بد نصیب ہو، پہنچ گئے تو خوش نصیب ہو۔ اس معنی کر میں نے کہا کہ اگر کسی بزرگ کی چوکھٹ تک ہم نہیں پہنچے تو یہ میری کم مائگی۔ پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، پہنچ گئے، اپنے سے کہاں پہنچے؟ کوئی اپنے سے پہنچا ہی نہیں۔ اپنے سے جس کو پہنچنے کی لیاقت تھی وہ تو مٹی کہہ کے رونے لگے۔ کیا بات ہے بابا۔ ایک روز شیطان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو پہچاننا بھی آسان نہیں ہے۔ ایسا صبح و شام کا رفیق ہے کہ اس کی الگ سے کوئی پہچان ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ وابستہ اتنا ہو گیا ہے کہ اس کو الگ سے پہچاننے کے لیے پیر کرنا پڑتا ہے۔ پیر بتاتا ہے کہ ارے تیرے ساتھ جو ناقابل شناخت ہے وہ تم سے الگ ہے، جس دن تم اتنے اس کو الگ کر لیا تو کامیاب ہو۔ ایسا ہر بات کا ساتھ ہے کہ کیا پہچانے آپ؟ سائے کو کوئی پہچانتا ہے، لیکن انبیاء کو اور ان کے طفیل اولیاء کو اور اولیاء کے طفیل ان کے گلی کے مریدوں کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، ارشاد فرمایا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ توجہ چاہتا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ معلوم ہی ہے کیا کیا؟ کہاں سے کہاں آئے؟ خواجگی سے خدمت پر آئے۔ کہاں خواجہ بنائے گئے تھے کہ سارا وجود جس کو وجود بخشا گیا ہے سب اس خواجگی کی چاکری کرے گا، اور کہاں یہاں لا کے کمر خدمت کے لیے باندھ دیا گیا۔ تو تو نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا کہ جنت سے دنیا پہنچایا؟ کیا قصور تھا میرا؟ کیا غلطی تھی؟ متوجہ چاہتا ہوں۔ اب آگے کا جملہ سنیے۔ ابلیس کہنے لگا، تم نے اپنی تو سوچ لی، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ تم سے وابستہ اگر ہم ہوتے تو اگر اللہ چاہتا تو اللہ نے نہیں چاہا تو آج ہم یہاں ہیں۔ ہمیں کسی اور نے ابلیس نہیں بنایا، پروردگار نے بنایا ہے، اور بنانے کی وجہ یہ ہے کہ جسے اس نے دوست بنایا اس کی دوستی ہم کو نہیں دی۔ تو اس بارگاہ میں حاضری کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ آئے آپ دونوں پیروں پر ہیں، لیکن ان دونوں پیروں کو جس نے یہاں لانے کی سعادت دی ہے اس کا نام رب العزت ہے۔ وہی لاتا ہے، اور یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ بھلا کون چاہے گا کہ اپنے دوست سے کسی کو ملوا دے؟ آپ ملواتے ہیں کیا؟ وہ آپ کا سچا دوست ہے۔ دوستی کی شریعت یہی ہے کہ دوست سے ہم نہ ملیں گے،
کہ دوست سے ملواتے رہتے ہیں. دوست دوسروں کے لیے بنایا ہے کہ اپنے لیے بنایا ہے. اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبائے قدرت کے نیچے ہیں. کیا مجال کہ کوئی ان کو پہچان لے جب تک کہ ہم اپنی قبائے قدرت ہٹا کے ان کا مکھڑا نہ دیں. اس لیے اللہ کا دوست کوئی ہے اور اس کے یہاں تم پہنچ گئے ہو تو آئینے میں منہ دیکھ لو تمہاری کیا اوقات ہے. جس کا دوست ہے وہ تم کو لایا، وہ تم کو لایا. اس لیے اس بارگاہ کی حاضری میرے لیے بڑی سعادت ہے. اور جب کسی بارگاہ میں آدمی جاتا ہے تو ظاہری نعمتوں کا پتہ پوچھتا ہے اور باطنی نعمتوں کے لیے اللہ کی جانب رجوع ہوتا ہے کہ اللہ پاک ظاہر کو کچھ ہم کو پتہ چل گیا، باطن میں جو اللہ نے ان پر مہربانی تو نے کی ہے اس کو بھی میرے اوپر اللہ قدر بساط میرے اوپر ظاہر کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ صفی پور کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صفی پور اس بر صغیر میں ایک ایسے مرکز علم و عرفان کا نام ہے کہ ہندوستان میں علم کی تاریخ اور عرفان کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ صفی پور کے مشائخ کا ذکر وہ مخدوم شاہ مینا، وہ مخدوم شاہ سعد، ہائے 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 کیا اللہ والوں کے نام نامی ہے اور کیا ان کی بارگاہیں ہیں اور کیا ان کی خدمات کی سنہری تاریخ ہے کہ آج بھی کوئی لکھنؤ جاتا ہے، کوئی لکھنؤ جاتا ہوگا تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہوگا. کچھ دیوانے لکھنؤ اترتے ہی شاہ مینا کی خوشبو سونگنے لگتے. اس سلسلے کی یہ شان ہے اور اس سلسلے کے دامن میں اتنی فراخی ہے کہ اس نے اور سلاسل بھی حاصل کی ہے. نقشبندیہ سلسلہ یہاں آ گیا، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کا سلسلہ یہاں آ گیا. اس سے پتہ چلا کہ اس خانقاہ کا ظرف صرف اجمیر میں بڑی دیگ نہیں ہوتی، ہر خانقاہ میں بڑی دیگ ہے. تو پہلے اجمیر دیگ وہی نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے. دیگ تو اصل وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی نعمتیں سماتی ہیں. ظرف عالی ہونا چاہیے. جس خانقاہ کا ظرف عالی ہے وہاں سلاسل آتے رہتے ہیں، نعمت آتی رہتی ہے، فیضان آتا رہتا ہے، مہربانیاں آتی رہتی ہیں. دروازے بند نہیں ہوتے، دروازے کھلے رہتے ہیں. آنے کو بھی کھلے رہتے ہیں، بانٹنے کو بھی کھلے رہتے ہیں. پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ یوں تو ہر صوفی حکیم بھی ہوتا ہے. صوفی ہو اور حکیم نہ ہو، یہ کیسے ہو؟ اس لیے کہ صوفی تصوف، عرفان اور احسان یہ بندھے ٹکے کسی فیکلٹی کا نام نہیں ہے. یہ ایک ایسی فیکلٹی ہے، یہ ایک ایسا جامع جہاں نما ہے جس میں کیا نہیں سمایا ہوا ہے. ہر چیز جہاں سما گئی ہے اس کا نام تصوف ہے، عرفان ہے، احسان ہے. سبحان اللہ. اس لیے کوئی صوفی حکیم نہ ہو یہ ممکن نہیں. لیکن بعض دفعہ بعض صوفیوں کے یہاں ان کی کوئی ایک صفت فائق اور غالب ہو جاتی ہے. وہ غلبہ اللہ تعالیٰ کراتا ہے. بعض صوفیوں کے آپ دیکھیے گا کہ ان کے ہاں شاعری ان کی غالب ہے. مولانا روم ہے نا، آدھی دنیا ان کو شاعر سمجھ رہی ہے نا، آدھی دنیا ان کو حکیم سمجھ رہی ہے. نہ وہ اصلاً شاعر ہے نہ اصلاً حکیم ہے.
ہیں وہ اللہ کے دوست. اب دوست پر کس وقت کیسی چھٹا برستی ہے یہ تو وہ جانے جس سے دوستی ہے. اب تم کو ایک رخ نظر آیا تو اسی پہ بس کرو, زیادہ اچھلو مت. پروردگار نے کیا کیا دیا ہے یہ تم کیا جانے, ورنہ وہی مٹی دیکھنے والا حال نہ ہو جائے کہ مٹی ہے مٹی ہے مٹی. تو یہاں کے صاحب سجادہ مسند نشین جن کا عرس ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و طبابت میں ایک خاص پہچان عطا کی, ایک خاص نعمت عطا کی. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ صوفی حکیم ہوتا بھی ہے تو کیسا ہوتا ہے. ایک مثال, ایک بڑے نامی حکیم تھے, باپ دادا سے حکمت و طبابت ان کے پاس تھی. ایک شیخ سے مرید تھے, ایک شیخ کے دامن میں پناہ لی, جو صبح سے شام تک نبض دیکھتا ہے اس نے اپنی نبض شیخ کو بڑھا دی. توجہ چاہتا ہے کیا ہوا ہوگا, ذرا تصور کیجئے. حکیم کا کام کیا ہے؟ نبض دیکھنا, نبض دیکھنا, حالت دیکھنا, مریض دیکھنا, کیفیت سننا. بھلا وہ کون سی بات ہوگی جس میں حکیم نے اپنی بات اپنا ہاتھ شیخ کو دیا. اس حکیم نے شیخ کو کیسا حکیم مانا ہوگا, اور دیا ہاتھ تو ایسا دیا کہ ایک روز ایک خط لکھا اپنے شیخ کو. کیا خط لکھا؟ میرے شیخ, میرے مرشد, میرے قبلہ, میرے مرض کے معالج, میرے دل میں ایک بات آئی تو آپ کو لکھ رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ حضور, لوگ دور دراز سے چل کے آتے ہیں, آج سے 200 برس پہلے کی بات ہے. لوگ دور دراز سے چل کے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسا طبیب علاج کرے کہ مرض سے چھٹکارا ہو جائے, مرض سے رہائی مل جائے. حضرت ایک نظر کرم آپ کی ہو جاتی ہے, حکم ہو جاتا ہے, ایک زبان سے ایک بات نکل جاتی ہے تو کوئی محروم نہ لوٹتا. جو لوگ آتے شفا, آرام, سہولت, عافیت لے کے جاتے ہیں. ہم آپ بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو سہولت عطا فرمائے, اللہ دست شفا دے, اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے, اللہ تم کو طبیب حاضر بنائے, ہے نا. لیکن شیخ تو شیخ ہوتا ہے, شیخ سے زیادہ مرید کو کوئی نہیں جانتا. مرید شیخ کو کما حق وہ نہیں جانتا, لیکن شیخ مرید کو پکا پکا جانتا ہے. یہ غلطی آج کل ہو رہی ہے. آج کل کیا کرتے ہیں مریض لوگ کہ وہ حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ حکیم کیسا ہے, کتنا ہے, کہاں تک ہے. امت نبی کو دولت مرید شاید کا وزن بتائے گا. یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو رہا ہے آج کل. مرید کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ یقین کامل کر لے کہ اس دنیا میں پروردگار نے کسی کو میری شناخت عطا فرمائی ہے تو وہ میں نہیں ہوں, میرا شیخ ہے. اور شیخ مرشد اس کی پہچان, پھر گڑبڑ نہ ہو جائے. مٹی ہے, مٹی ہے. خلیفہ جو بنایا تھا آپ نے بھی شیخ کا بدل ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم نے ان کو شیخ بنایا ہے, مرید ہو جاؤ. اب مرید صاحب چلے شیخ کو تول لیں, تول کے کہتے مٹی ہے, مٹی ہے, فساد کرے گا, جھگڑا کرے گا, لڑائی کرے گا. اچھا, آج کل یہی حال ہے. لوگ ولی کو ناپ رہے ہیں, علی کو ناپ رہے ہیں, اور کس کو ناپتے ہیں؟ نبی کو ناپ رہے ہیں. اللہ
ولی، علی اور نبی، یہ تو بڑی اونچی چیز ہے. کوئی شیخ کو ناپ کے دکھا دے تو مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، سونار کی ترازو پر اگر ہمالیہ پہاڑ تولا جا سکتا ہے، توجہ چاہتا، سونار کی ترازو، سونار کا ترازو، اندازہ ہوگا. سونار سے تو واسطہ پڑتا ہی نہیں بھی پڑتا تو زکات نکالنے میں سونار کا ترازو یاد آ جاتا. 52.5 تولا، 7.5 تولا، سونار کے ترازو کی اوقات اور ہمالیہ کو تولنے کا منصب. کہتے ہیں اگر سونار کے لیے ممکن ہے کہ ہمالیہ کو تول دے تو مرید کے لیے ممکن ہے کہ وہ شیخ کو تول دے. بہت سے لوگ کہیں گے شخصیت پرستی سکھاتے ہیں. ارے شیخ کا جو یہ وزن بتایا جا رہا وہ اسی لیے ہے کہ شیخ کے پاس تم ذرا ششدر ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تاکہ تیرا معاملہ ولی، علی اور نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنا ہو. جو شیخ کے لیے ایسا ادب کرے گا وہ تو شیخ کے آگے تھر تھراتا رہے گا، اور نہیں تھر تھرایا تب تو پھر ولی کو آکے گا، علی کی طرف دیکھے گا اور پھر نبی کی طرف دیکھے گا. ماذ اللہ. تو حکیم صاحب نے خط لکھا، حضرت توجہ کر دیا جائے، مہربانی کر دی جائے کہ جو مریض آتے ہیں محروم نہ جائے، علاج جو ہم کریں وہ فائدہ ہو جائے، شفا ہو جائے. جانتے ہیں شیخ نے کیا جواب لکھوایا؟ شیخ مرید کو پہچانتا ہے. شیخ نے جواب لکھوایا، میرے دوست، میرے جانے من، یہ جانے من، یہ میرا دل، یہ میرے دل کا ٹکڑا، یہ سب کبھی کبھی آپ اپنی اولاد کو کہیے، بیٹا بیٹی کو کہیے، یا پھر کسی سے اس دنیا میں عشق مجازی ہو جائے تو پاگل دیوانے ہو کے کہیے گا جانے من، جانے من. لیکن آپ کو معلوم ہے پیر اپنے مرید کو جانے من کہتا ہے. پیر اپنے مرید کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا ہے. اس لیے کہ مرید ایک بار تو ماں باپ کے یہاں پیدا ہوتا ہے، دوسری بار پیر کے یہاں پیدا ہوتا ہے. صرف ماں کا دودھ پلایا ہوا کسی کام کا نہیں ہوتا جب تک شاید اس کو فیڈ نہ کرے. اصل غذا تو شاید کھلاتا، اصل لقمہ تو شاید کھلاتا. اسی تمنا میں مچلنا چاہیے اور شیخ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلانا چاہیے کہ اے میرے شیخ پلا بھی دے، کھلا بھی. شیخ نے لکھوایا، اے جانے من، اے میرے دوست، اے میرے محبوب، تم کو تو اب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کوئی مریض آئے تو اس کی قسمت لوح محفوظ پر دیکھ سکتے. کیوں نہیں مریض کا حال لوح محفوظ پر دیکھ کر علاج کرتے؟ اگر لوح محفوظ پر زندگی ہو تو دوا دو، اور لوح محفوظ پر زندگی کھوجنے میں ناکام رہو دوا مت دو. بات سمجھ میں آتی ہے؟ لوح محفوظ جس میں آپ بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ قسمت، تقدیر، رضا الہی، مشیت، اللہ تعالیٰ وہی ظاہر فرماتا ہے. اب جس کی نگاہ لوح محفوظ تک جاتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے. اور کبھی کبھی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی چیز بھی اللہ کا فضل نہ ہو تو اس پر ایٹھن پیدا ہو جائے. یہ جو لکھا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ کہاں لکھا تھا؟ لوح محفوظ پر نہ لکھا تھا.
جس پر اعتراض شروع ہو گیا کہ کس کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، لوح محفوظ اعتراض کی جگہ نہیں ہے. لوح محفوظ ہاتھ باندھ کر سر تسلیم خم کرنے کا مقام ہے. پیر نے لکھ دیا، حکیم صاحب لوح محفوظ پر دیکھ لیا کیجیے، تب علاج کیا کیجیے. اس دنیا میں کسی مرید کے لیے اس سے بڑی سمجھ کیا ہے؟ مرید کو پیر لکھ دے کہ لوح محفوظ دیکھ کے علاج کیا کیجیے، اور لکھ دے کہ آپ کو صلاحیت تو ہے، کیوں نہیں آپ لوح محفوظ دیکھ لیتے، دیکھ کے علاج کیجیے. لیکن یاد رکھیے، مرید اس کو نہیں کہتے جو شیخ کی مرضی کے خلاف کر جائے. پھر آ گئی بات ظاہر کی اور باطن کی. مرضی ظاہر کا نام نہیں ہے، مرضی باطن کا نام ہے. جو مرضی دیکھ لیتا ہے اس کا اثر، اس کا عمل بالکل جدا ہوتا ہے، اور جو ظاہر دیکھ کے کام کرتا ہے وہ عجب نہیں کہ ایک دن اوندھے منہ گر پڑے. شیخ نے مرید کو لکھ دیا. میرے جیسا مرید ہوتا تو اس کو سونے سے چاندی سے لکھوا کے رکھتا کہ دیکھیے میری قبر کو لگا دینا کہ میرے شیخ لکھ گئے ہیں کہ یہ لوح محفوظ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن جب تربیت پکی ہوتی ہے، جب تربیت پکی ہوتی ہے تو اس کا رنگ ہی جدا ہوتا ہے. مرید نے خط پڑھا، بے چین ہو گیا، مرید پریشان ہو گیا، اور مرید نے ایک کاغذ اٹھایا اور دوسرا خط لکھا شیخ. جانتے ہو کیا لکھا؟ شیخ کو لکھا، میرے مرشد، میرے سب کچھ، میرے مولا، آپ کی خدمت میں برہمن تھوڑی ہی بنا کہ پترا دیکھ کر کام کر. آپ کی خدمت میں برہمن تھوڑا ہی بنا. برہمن بننے نہیں آیا تھا آپ کی خدمت میں، اور نہ میں برہمن بنا نہ آپ نے برہمن بنایا. برہمن کا کام یہی ہے کہ جس کام کو کرنا ہو اس کے لیے پترا کھولتا ہے، پترا کھول کے دیکھتا ہے مانگلک ہے کہ نہیں، شبھ محرم ہے کہ نہیں. محرم ہے تو کام کرے. ابھی جھگڑا محرم کا یو پی میں چل رہا. ایک کہتا ہے محرم صحیح تھا، دوسرا کہتا ہے کہ محرم صحیح نہیں تھا. ایک کہتا ہے تیرا پترا صحیح، وہ کہتا نہیں تیرا پترا غلط. سب آپ جانتے ہیں. مرید نے کہا میں آپ کی خدمت میں برہمن تھوڑی بنوں کہ پترا دیکھ کر کام کروں. کیا سمجھ میں آتا؟ مرید نے اعتراض کیا، کب شیخ کہاں امتحان لے لے کچھ پتا نہیں. شیخ نے امتحان لیا تھا، یہ اتراتا ہے، یہ خوش ہو جاتا ہے، یا اس سے آگے کی منزل کی طرف بڑھنے کے لائق ہونے کا ثبوت دیتا ہے. محبوب جہاں رحمت اللہ علیہ کو مولانا مظفر بلخی نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں ارشاد مخدوم صاحب کو ارشاد کے لیے کہا، عرض کیا کہ حضور میں جس راستے سے گزرتا ہوں، راستے کا پیڑ پودا، درخت، اشجار، آسمان مجھ کو سلام کرتے ہیں. توجہ چاہیے، کیا منزل ہو، کیا مقام ہو، پیڑ پودے، ذرات عالم کے سلام کر رہے ہیں. سلام علیکم. اے مخدوم جہاں کے مرید، اے فلاں شیخ کے مرید، سلام علیکم. اور سلام کر کے کہتے ہیں میرے پتے میں یہ تاثیر ہے. حکیم کے مطلب میں بیٹھا ہوں، یہ خانقاہ بھی ہے، مطلب بھی ہے نا. اس لیے گفتگو میں ذرا وہ رنگ تو لائیں گے حضرت یونس. میری کیا مجال کی لائیں؟ پیڑ پودا کہے میرے اندر یہ فائدہ ہے، میری چھال میں یہ فائدہ، میرے پیڑ میں یہ فائدہ،
میرے پتے میں یہ فائدہ، میرے گل بوٹے میں یہ فائدہ. مرید کا خط آیا، شیخ نے جواب لکھوایا، خبردار مظفر، یہ منزل نہیں ہے، جو یہاں اٹک گیا وہ اٹک گیا. بات سمجھ میں آتی؟ سپاہی سے سیلوٹ لوگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئے ہو انعام لینے اور سپاہی سے سیلوٹ لے کے واپس ہو جاؤ تو تم انعام کے لائق ہی نہیں ہو. کہاں کس چکر میں ہو؟ یہ سپاہی کا سیلوٹ تمہاری منزل نہیں ہے. آگے بڑھے جاؤ، جرنل آگے ہے. جب جرنل سیلوٹ کرے تب سمجھنا کہ کامیاب. حضرت آپ کی خدمت میں برہمن تھوڑی بنا کہ پترا دیکھ کر کام کروں. شیخ کے پاس جواب آیا، شیخ نے یہ جواب پڑھا، چہرہ کھل اٹھا. یہ لوہے محفوظ تک رہنے والا مرید نہیں ہے. اگر لوہے محفوظ تک رہتا تو رہ جاتا. یہ تو اس سے آگے جائے گا، یہ تو اس سے آگے جائے گا. اب شیخ نے جو جواب لکھوایا سنیے. شیخ نے لکھوایا، اے میری جان من، اطمینان خاطر رکھو، جس کو زندگی ہوگا، جس کو اللہ نے زندگی دیا ہوگا وہ تیری چوکھٹ تک آئے گا، اور جس کی زندگی نہیں ہوگی وہ چوکھٹ تک آ ہی نہ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ ڈاکٹر سید سلیم الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. وہ کہ بڑا سمجھدار صاحب فہم و ذکا مجمع ہے، لیکن پھر بھی میں تو اتنا صاحب فہم و ذکا نہیں ہوں. اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اپنی پوری بات نہ کہہ سکیں تو آپ کہیے گا یہ بھی ادھورا ہے. حالانکہ ہم ہیں ادھورے، لیکن ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر تم لوہے محفوظ پر دیکھ کر کام کرو گے تو اس میں کون سی خاص بات ہے؟ مشیت یہ کام کرے کہ جس کو زندگی دینا ہے اس کو تم تک پہنچائے، اور جس کو زندگی نہیں دینا ہے اس کو نہ پہنچائے. یہ کام مشیت کرے، اس سے بڑا کمال اور کیا ہو سکتا ہے. دوسری یہ بات پتہ چلی کہ گویا یہ کہہ دیا گیا، جاؤ جو تم تک پہنچ گیا وہ زندہ رہے گا. جاؤ جو تم تک پہنچ گیا زندہ رہے گا، جو نہ پہنچ سکا اس کی گارنٹی نہیں ہے. آ جائے تو زندہ ہے، نہ آئے تو جو جانے اور اس کی زندگی ہو اس سے کیا. کیسے طبیب حاضر تھے یہاں کے صاحب سجادہ، صاحب مسند، کیسا کمال انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا. ابھی تو وہ نسلیں باقی ہیں جنہوں نے حضرت سے پہلے، حضرت عرفان شاہ صاحب سے پہلے کی پشت دیکھی ہے. کیا کمال، کیا خوشبو، کیا اخلاق، کیا کردار اس کا آج بھی مجمع نظر آیا. یہ خانقاہ ہے، اور خانقاہ دنیا کا ایک ایسا ادارہ ہے بہت سی ڈش پہنچ جاتی ہے کہاں سے کہاں. مغلئی ڈش انڈیا میں بن رہی ہے، بنگلہ دیش میں بن رہی ہے نا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک بریانی ہے دلی سے چلی تو مراد آباد میں اس کا رنگ کچھ اور ہو، کلکتہ پہنچی تو آلو مل گیا، اور بنگلہ دیش پہنچی تو پتہ نہیں کیا گھٹ گیا. اتنا فرق آ جائے. ایک چیز ایسی ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ میں سے بہتوں کی نظر ہوگی، جن کی نظر ہے اس کے لیے اور ان کے لیے میں ایک معمولی مطالعہ رکھنے والا،
جن کی نظر نہیں ہے ان کو وہاں تک پہنچانے والا، کہ ایک بڑی حیرت انگیز بات، آشچर्य چکت کرنے والا، دنگ محض حیرت ہے۔ ہر وہ آدمی جو تحقیق کی دنیا میں تھوڑا سا بھی چلتا ہے اس کو دنگ اور محض حیرت ہے کہ ایک صوفی افریقہ میں پایا جاتا ہے، دوسرا صوفی ایران میں پایا جاتا ہے، تیسرا صوفی عراق میں پایا جاتا، چوتھا صوفی بخارا ازبکستان میں پایا جاتا، پانچواں صوفی چائنا میں پایا جاتا، چھٹا صوفی ہندوستان میں پایا جاتا۔ بھاشا بدل گئی، رنگ بدل گیا، زمانہ بدل گیا، ڈھنگ بدل گیا، فکر ایک ہے، فکر، فلسفہ، سوچ ایک، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ یہ میں پورے وثوق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں۔ ذرا اور وضاحت کر دوں، کبھی کبھی ایک جماعت بنتی ہے اور بڑے لخلخے سے بنتی ہے، بڑے بڑے صاحبان علم اس جماعت کے آگے پیچھے ہاتھ پیر جھاڑتے آپ کو نظر آئیں گے۔ بعض لوگ کہیں گے پڑھے لکھوں کی جماعت ہے، اس میں سب اسکالرس ہیں، کوالیفائڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن جانتے ہیں کیا، اس جماعت کا ایک دھڑا پڑوسی ملک میں جاتا ہے تو سیاست جائز ہو جاتی ہے، اس ملک میں آتا ہے تو سیاست گناہ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے تو اس میں سیاست کے چکر میں پھانسی بچ رہا ہے۔ ایک جماعت ابھی 100 برس بھی اس کو نہیں ہوا ہے، 100 برس کے اندر کی جماعت، ملک بدل رہا ہے، سوچ بدل رہی ہے۔ یہ صوفی ہیں کہ ان کے یہاں ملک کی سرحدیں بدل جاتی ہیں، ان کا عقیدہ، مینیفیسٹو، شلوگن، انداز کار، انداز فکر، انداز تربیت نہیں بدلتا۔ ایوہر گرین کبھی اس کو پتجھڑ نہیں ہوا، اس فکر کو، یہ فکر ایسی زندہ ہے کہ سبحان اللہ، کبھی کبھی تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ جہاں سے یہ فکر نکلی ہے وہاں سوکھی ڈنٹل ہے، اور دوسری جگہ جا کے دیکھیے تو وہاں جا کے اس کی شاخ پھولوں بوٹے سے بھری ہوئی ہے۔ چشت، افغانستان کا ایک علاقہ چشت، چشت، جہاں سے یہ پودا نکلا، برگ و بار آیا ہندوستان میں، ایسا برگ و بار ہے کہ ہر سلسلے والا آ کے چشتی بہار کو بڑی حسرت اور خوبی کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہاں چشت پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، یہ خانقاہی فکر عجیب و غریب فکر ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ زیادہ وقت نہیں ہے چونکہ آپ کو مشاعرے کے درمیان سے تقریر سنوانا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی کو بریانی کھانی ہو اس کو پانی پلائے اور وہ کہے کہ اتنا پانی کیوں پلا رہا ہے، تو بریانی کھائیں کیسے؟ پانی مت پلائیے، پانی پیئیں گے تو بھوک مر جائے۔ تو مشاعرے سے پہلے تقریر سنوانا، بریانی سے پہلے پانی پلانا۔ اس سے میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حاضر نہیں رہوں گا اور جلدی جلدی بات کہہ کے تمام کروں۔ یہ جو صوفیاء کرام ہیں، مشائخ نام ہیں، ان کے کام کرنے کا انداز بڑا جدا گانا ہے، بڑا انداز الگ ہے۔ یہ انداز الگ آیا کہاں سے؟ بدعت کرتے ہیں، خود ساختہ ہے، سوئمبھو ہے، اپنے سے سوچ لیا ہے، اپنے سے طریقہ نکالا ہے۔ جی نہیں، یہ سارا کچھ جو صوفی کرتے ہیں وہ تم بھول گئے ہو، صوفی یاد رکھو، تم بھول گئے ہو، تم کو نظر نہیں آتا۔ چشمہ تم بناؤ گے تو چشمے والا پوچھے گا کتنا پاور والا چشمہ لگاؤ گے
اور کہو گے کہ ہم کو سڑک پر نظر نہیں آ رہا کہ ابھی اکبر پور میں کیا ہو رہا ہے، تو چشمے والا سر پیٹ لے گا کہ کون چشمہ اس کو دیکھ کے سڑک نظر آئے. یہ بیٹھا ہوا ہے حضرت یونس کی چوکھٹ پر اور کہتا ہے کہ سڑک نظر آئے. تو کون چشمہ اس کو پہنا ہے کہ اس کو وہاں تک نظر آ جائے؟ لیکن ایک صوفی ہے کہ جس کی آنکھوں کا پاور ایسا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی خانقاہ میں آپ کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، کوئی طریقہ ہے تو بتائیے. تو اگر ہم طریقہ بتانے کی صبح اٹھتے ہیں ہم لوگ بھائی، ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تب تو سننے والا کہے گا کہ دن بھر کی روٹین بتاتے بتاتے تو پورا شجرا بیان ہو جائے گا کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں. اسی لیے صوفی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو صوفی نے کہا کہ ہم وہی کرتے ہیں جو سورج کرتا ہے. سورج کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے سورج؟ کہا یہ سورج اللہ نے بنایا. کہا ہاں بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے کفار اور مشرکین بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ خالق اللہ ہی ہے، خلق کرنے والا اللہ ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں. 360 بت والے بھی اس حقیقت کو مانتے تھے. اس میں کوئی جھنجٹ نہیں کہ سورج اللہ کا بنایا ہوا ہے نا. اور مولوی صاحب آپ کو ایک جملہ بھی سکھاتے ہوں گے کہ سورج کو دیکھو تو کہو اللہ ربی و ربک. سورج کو دیکھ کے کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ ربی و ربک. اللہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ جس کا رب اللہ ہو جائے وہ مسلمان ہے، وہ سورج مسلمان ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم بھی سورج نمسکار کرتے ہیں لیکن دونوں میں بڑا انتر ہے. اپنا والا تو سب کو سکھا رہے ہو، ذرا میرا والا سیکھ کے دیکھو نا اس میں کتنا مزہ ہے. سورج کو دیکھا نہیں کہ کہا اللہ ربی و ربک. اے سورج اپنی اوقات میں نا، میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ ہے، ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں. یہ والا سورج نمسکار سیکھو نا. اس کو سیکھو گے تو تمہارا انسانی سماج اٹھ کے وہاں پہنچ جائے گا کہ سورج تم کو نمسکار کرے گا اور سورج کہے گا اللہ ربی و ربک. اللہ میرا بھی رب ہے اور ایک انسان تیرا رب ہے. سورج کی طرح. صوفی نے کہا میں تو سورج کی طرح کام کرتا ہوں. پوچھا گیا کہ سورج کیا کرتا؟ کہا سورج نے آج تک دھرم پوچھا، کون دھرم کے ہو؟ اچھا تو دھرم نہ پوچھے تو کوئی بات نہیں، مسلک پوچھا. آپ کہاں مانے نماز؟ زور سے آمین کیا آہستہ سے آمین؟ اچھا چھوڑیے مسلک. یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ نماز پڑھے ہو کہ نہیں، آج کلمہ پڑھے ہو؟ اچھا اس کو بھی چھوڑیے. خدا کو مانتے ہو کہ نہیں؟ کہ بحری ہے؟ کبھی نہیں پوچھا. کرتا کیا؟ جہاں طلوع ہوا روشنی دیتا ہے، جاڑا ہو تو گرمی دیتا ہے، موسم کو سازگار کرتا ہے، دانوں کو اکولاتا ہے، پھلوں کو سبزی اور مٹھاس دیتا ہے، پکاتا ہے. یہ سب کس کا کام ہے؟ سورج اور سورج کی دھوپ کا. بغیر نام پتہ پہچان مسلک پوچھے ہوئے صوفی کہتا ہے یہی کام ہم بھی کرتے ہیں. اگر کوئی اعتراض ہو تو پہلے تھوک کے آؤ سورج پر، پھر بات کریں. پوچھا گیا کہ اور کچھ؟ کہا ہاں ہم دریا کی طرح کام کرتے ہیں، ندی کی طرح کام کرتے ہیں. کہا وہ کیا؟ کہا آج تک کسی ندی نے پانی لینے والے سے پوچھا ہے دھرم کیا ہے؟
مسئلہ کیا ہے؟ ٹوپی لمبی پہنتے ہو کہ گول یہ پہنتے ہی نہیں؟ پانی لگاؤ، لو پانی، پیو گے پی لو، نہاؤ گے نہا لو، کھیلو گے کھیل لو، بجلی پیدا کرو لے جاؤ بجلی پیدا کرو، پٹاؤ گے کھیت میں سیرابی کرو لے جاؤ، پوچھا اور کچھ؟ کہا صوفی نے کہا ہم زمین کی طرح کام کرتے ہیں، دھرتی کی طرح، جس پر آپ بیٹھے ہو ہم بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی کھڑے ہیں، یہ زمین ہے، یہ دھرتی ہے۔ زمین نے کبھی پوچھا کہ نماز پڑھے ہو کہ نہیں؟ نہ پڑھے ہو چلو نا ایک قدم حد سے گرو، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ عمل اور بے عمل جو بھی زمین کا کام یہ ہے کہ اسے اپنے سینے پر رکھے، کلیجے پر رکھے، اور یہی کام صوفی کا ہے۔ صوفی کے اندر تین صفت پائی جاتی ہے، سورج کی، ندی کی اور زمین کی۔ اسے کسی سے بیر نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے لڑائی نہیں۔ آپ کہیے نا کہاں کی بات، یہ سب کون لوگ آ جاتے ہیں یہ سب تقریر کرنے، نہ قرآن سناتے ہیں نہ حدیث سناتے ہیں، اور سورج اور دھرتی اور فلانا اور ندی یہ سب کر رہے ہیں، قرآن ہے یہ حدیث ہے۔ جو چیز سامنے سچائی ہو اور نظر نہ آئے اور اس کو دکھا دیا جائے تو کون مانے گا کہ ہم اندھے تھے؟ کوئی مانے گا کہ ہم اندھے تھے، نابینا تھے؟ وہ آپ ہی کو اندھا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ سورج دکھا رہے، چاند تارا دکھا رہے، اس سے کہیے رک جا بابو، ہم جو بیان کر رہے تھے تو تفسیر تھی۔ کس چیز کی تفسیر؟ اللہ رب العزت کے ارشاد کی۔ کون سا ارشاد؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ تعریف ہے، شکرانہ ہے، ساری تعریف ہے، اصل تعریف ہے، حقیقی تعریف ہے، اصلی شکرانہ ہے، حقیقی شکرانہ ہے۔ کس کا؟ اللہ۔ کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے۔ یہی اعراب ہوگا، اعراب بدلتا رہے، رب العالمین کا معنی نہیں بدلے، معنی وہی ہے۔ اور سن لو، خون تھوک دو گے تم رب العالمین کی تفسیر کرنے میں۔ اگر کوئی تفسیر ہے تو غریب نواز کا یہی جملہ ہے کہ ہم سورج کی طرح کام کرتے ہیں، ہم زمین کی طرح کام کرتے ہیں، ہم ندی کی طرح کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم رب العالمین کے کہنے سے کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہے جب ہم سب کے رب ہیں تو تم کیسے دشمن ہو سکتے؟ رب العالمین وہ ہمت ہے تو رب المسلمین بنا لو، کرو تفسیر کے رب المسلمین ہے۔ اور تم تو رب المسلمین کہنے میں بھی تم کو انقباض ہوگا، اس لیے کہ تم تو رب کے بعد مسلک جوڑو گے، اور مسلک میں بھی ٹنا ٹن جوڑو گے، اور گھنا گھن جوڑو گے۔ بغیر گھنا گھن ٹنا ٹن جوڑے تو تمہارا کام چلے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ بے شک تم گھوم گھوم کے تفسیر بیان کرو ہو تو خانقاہ میں پیر صاحب 24 گھنٹہ اپنے عمل سے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کوئی آ جائے ہے نا، آ رہا، کسی نے کہا حضور بڑا کمینہ ہے، کیا آ رہا؟ شاید نے کہا گمچھا لے کے آؤ بیٹھو بیٹھو، اپنے گمچھے سے اس کے لیے زمین صاف کر رہے ہیں۔ اور دیکھنے والا پریشان کی اس کمینے کے لیے اپنے گمچھے سے زمین صاف ہو رہی ہے۔ معلوم ہے یہی اصل رب العالمین، رب العالمین اور رب العالمین کی تفسیر ہے۔
جس کو پہلی آیت سمجھ میں نہ آئی وہ مفسر اور عالم بنا. جس کو پہلی آیت سمجھ میں آ گئی اس کو شاید کہتا ہے تو میری جگہ بیٹھ گیا, اب تو میرا کام کرے گا, اب تو میرے راستے پر چلے گا. اچھا چلیے وقت نہیں ہے ورنہ صرف رب العالمین پر گفتگو ہوتی. ہمیں تو دوسرا سوال تنگ کر رہا ہے کہ پوچھنے والا پوچھے گا آپ نے اللہ کی تو صفت بیان کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو نا پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, سارے جہان کے لیے, ہے نا. جی تو تیرا بڑا مچلتا ہوگا کہ موقع ملتا تو تحریف کر دیتے. یہ رب العالمین, یہ رحمت للعالمین, اس کی تفسیر کریں تو کیا کریں, بڑا مشکل ہے. دیکھتے ہو رحمت للعالمین کیا ہے, نہیں دیکھتے تو سنو ہم سے. ساری تفسیر اور سیرت پڑھنے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم, ہمارے ماں باپ ان پر قربان, ہماری روح ان پر فدا, ہم ہمارے آبا و اجداد ان پر نثار. جانتے ہو اگر آپ ہم سے پوچھو کہ آپ کی سیرت سے ایک جملہ بطور خلاصہ بیان کر دیں, ایک جملہ, اس سے زیادہ سننا نہیں چاہیے, تو جانتے ہو میں کیا بیان کروں گا کہ ہمارا رسول وہ ہے کہ جس نے اس کو 1000 بار برا بھلا کہا, 1000 بار برا بھلا کہا, انکار کیا, تنگ کیا, ستایا. 1000 بار گالی دینے والا اگر 1000 بار گالی دینے کے بعد ہی پکار دے یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, ایک بار پکار دے 1000 کے بعد, تو جانتے ہو سرکار دو عالم اتنی تیزی سے پلٹیں گے, ایسی تیزی سے پلٹیں گے اور اتنے اخلاص کے ساتھ پلٹیں گے جیسے کہ ان کے دل پاک میں یہ بات آ رہی ہو کہ شاید ایمان لے, شاید کہ ایمان لے, شاید کہ آج ایمان پڑھ لے, شاید کہ آج کلمہ پڑھ لے. دنیا چلا کے کہے گی یا رسول اللہ 1000 بار انکار کر چکا ہے, کیوں آپ ادھر گھوم رہے ہیں؟ حضور کہیں گے تم کیا جانو رحمت للعالمین کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دوستے یونسی, حضور صاحب سجادہ, خطیب الصوفیہ. اگر رحمت للعالمین سمجھ میں آ گئی ہے تو کیا سمجھتے ہو ان کی نیابت کہاں ہوگی؟ نیابت وہاں ہوگی کہ اگر کوئی آ جائے تو ہم اپنی خانقاہ دھلوا دیں. خانقاہ دھو, کم وقت ناپاک یہاں آ گیا, خانقاہ دھلنی چاہیے. تمہارا خیال رکھو کہ حضور کب چلا آگے کوئی ٹھکانا نہیں, تو باہر میں بورڈ لگا دو ان کا آنا درست نہیں ہے, یہاں نام ہے, یہ لوگ نام ہے, یہ فلاں نام ہے, یہ چلا نام ہے, یہ ایسے نام ہے, یہ ویسے نام ہے. حضرت عرفان شاہ صاحب نے کہا گلی کے موڑ پر اکبر پور کے سنگمیل پر لکھوا دو این درگہ ماں درگہ نومیدی. کہ یہ جو درگاہ ہے, درگاہ میں نے چوکھٹ, دروازہ, ڈیوڑی, درگاہ کے مطلب ڈیوڑی, دروازہ, چوکھٹ, این درگہ ماں. حضرت یونس کیا کہہ رہے ہیں, میری چوکھٹ, میری ڈیوڑی درگہ نومیدی نیست, نراشا کی چوکھٹ نہیں ہے, نراشا نہیں ہو سکتی, یہاں نا امیدی نہیں ہو سکتی. یہ تو تم کہتے ہو حضرت یونس کی درگاہ ہے,
میں کہتا ہوں امید کی درگاہ ہے، آشا کی درگاہ ہے، مراد کی درگاہ ہے، منزل کی درگاہ ہے، مقصد کی درگاہ ہے، کامیابی کی درگاہ ہے، پانے کی درگاہ ہے، لینے کی درگاہ ہے، چھین لینے کی درگاہ ہے۔ آؤ چھینو، آؤ لو، آؤ کھاؤ، آؤ پیو۔ ای درگاہ نومیدی نیز صوفیوں کے دشمن لوگ اسی لیے ہو جاتے ہیں۔ سب فلسفہ ہے یہ بات، ہے نا؟ جلدی سمجھ ہی میں نہیں۔ ایک جملہ آپ کو اور سنا دوں تب آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ کوئی نہیں چاہتا، آپ میں سے کون کون جنگ چاہتا ہے ذرا بتائیے۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھائیے جو جنگ چاہتے ہیں، یدھ پسند کرتے ہیں۔ کون صاحب ہیں جن کو لڑائی پسند ہے؟ کیجیے گا لڑائی، تیاری کی جائے لڑائی کرنے کی۔ پوچھ لیجیے گھر پر، لڑائی کے لیے تیار ہے؟ چلیے کہیں یدھ کا میدان سجایا جائے اور کیجیے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم لڑائی کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ جب لڑائی نہ کیجیے گا تو صلح کر لیجیے، جہاں صلح کا لفظ آیا لگے لڑائی پھڑک گئی اور آپ کو کہا کہ ابھی تو صلح کلی ہے، صلح کلی ہے، صلح کلی ہے نا؟ بعض لوگ جانتے ہی نہیں کہ جنگ بڑی بہادری نہیں ہے۔ جنگ کو جو لوگ بہادری کہتے ہیں، میں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ اپنا آئینہ لے کے خود منہ دیکھا کریں، کتنی جنگ کی ہے، کہاں کہاں جنگ کی ہے، کس سے جنگ کی ہے کہ جنگ 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 کرتے ہو۔ ارے جنگ کلی ادھر آ، یہ صلح کلی ہے۔ یہ رب العالمین کی تفسیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 70 برس 80 برس کے بوڑھے سے بھی کہتا ہے آ جا ادھر آ جا، ہم تیرے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہیں، تیری میری صلح ہے۔ گلے میں خر خر روح کر رہی، اب دم نکلا کہ تب دم نکلا۔ فرشتہ جو حقیقت کو کسی حد تک دیکھ رہا، وہ دنگ ہے کہ نقارہ خداوندی بج رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ابھی بھی صلح کے لیے ہم تیار ہیں، ابھی بھی صلح کے لیے ہم تیار ہیں۔ جو لوگ صلح نہیں جانتے ان کو صلح حدیبیہ کیا سمجھ میں ہے؟ صلح حدیبیہ ہے نا؟ کسی جنگ کو قرآن میں فتح مبین نہیں کہا گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جن کے لیے ارشاد فرمایا گیا انہی کے لیے کہا گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کے لیے روشن فتح طے کر دی۔ پوری دنیا کی لغت، پوری دنیا کی تہذیب، پوری دنیا کی سنسکرتی جنگ کے نتیجے میں صلح مانتی ہے، جنگ کو فتح مانتی ہے۔ جنگ ہے فتح، جنگ ہوگی تو فتح، یدھ ہوگا تو وجے ہوگا۔ یہ واحد لٹریچر ہے دنیا کا، ایک لوتا لٹریچر۔ قرآن، کان کھول کے سنو قرآن کے دشمنوں، تم نے قرآن کو ابھی پڑھا نہیں ہے۔ تم قرآن پڑھتے تو تم کو معلوم ہوتا کہ دنیا میں اکیلی کتاب ہے قرآن جس نے صلح کو فتح کہا۔ واہ واہ سبحان اللہ، صلح کو فتح کہا۔ تلوار کو میان میں کر لیا، فتح ہو گیا۔ تلوار نکال کے سمجھتے ہو فتح ہو گیا۔ کتنے فاتح زمین چاٹ رہے ہیں اور کتنے فاتح
آج ان کو جا کر دیکھیے تو ان سے زیادہ کسی پر آپ کو افسوس نہیں ہوگا. کل کے فاتح تھے, آج پیروں تلے روندے جا رہے ہیں. صلح فتح ہے اور خانقاہ کیا ہے؟ صلح خانہ ہے. یہ خانقاہ ہے جہاں ایسا پہلوان بیٹھا ہے جو کہتا ہے, کون کہتا ہے کہ صلح نہیں ہوگی؟ آنا ہم صلح کرنے کو تیار ہیں. تو جیسا بھی ہو ادھر ہم صلح کریں گے. یہ ہے پہلوانی. پہلوانی کی غلط تعریف مت کیا کرو. پہلوانی اٹھا کے پٹکنے کا نام نہیں ہے. پہلوانی صلح کا نام ہے. جو جتنی صلح کرے اتنا ہی بڑا پہلوان ہے نا. تو یہ خانقاہ ہے. ایسا ہے کہ یہ خانقاہ میں اس طرح کا جو رواج ہے, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو آدمی کو جب کسی چیز کا صحیح پتہ چلانا تو اس کا ادگم دیکھا جاتا ہے. ہندی کا ایک لفظ ادگم, مخزن, منبع, ملجا, ماوا بہت ضروری ہے. کبھی کبھی دیکھا ہوگا حکیم صاحب نفس پکڑ کے پوچھتے ہیں کیسے شروع ہوئی تھی بیماری؟ بخار آیا تھا, کھانسی ہوئی تھی, چھینک آئی تھی, پیٹ میں درد ہوا تھا. یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ادگم تک پہنچے, مخزن تک پہنچے. کہاں سے بیماری ارپٹ ہوئی, نکلی باہر. جوالا مکھی جو پھٹا بیماری کا, وہ سب سے پہلے کون نکلا. اس سے پتہ چلے گا کہ بیماری کا رنگ اور نیچر کیا ہے. گنگا جی کا درشن کرنے سے کبھی کبھی من نہیں بھرتا. تو لوگ کہتا ہے کہ گنگا جی کا ادگم دیکھے. تو گنگوتری جاتا ہے درشن کرتا ہے. گنگا جی کہاں سے پھوٹی ہے گنگا میاں, اس کو ہم دیکھیں. ایسا کیوں کرتا؟ ادگم دیکھنا چاہیے. بنیاد جہاں پر ہے وہاں جا کے دیکھے گا, تب سمجھ میں آئے گا کہ گنگا کا جو پھیلاؤ ہے, اس پھیلاؤ کو اللہ نے کہاں سے شروع کیا ہے اور کتنی معمولی سی شروعات ہے اور غیر معمولی پھبن ہے. عرفان شاہ صاحب کی خانقاہ سمجھنا ہے. ادگم نہ کھولو. پہلی خانقاہ کون تھی؟ پہلی خانقاہ, سب سے پہلی خانقاہ کھوجا جائے. کہاں کھوجے؟ پٹنہ میں, اکبر پور میں. کہاں کھوجے؟ اس سے پوچھے کہ پہلی خانقاہ کہاں ہے؟ جانتے ہو پہلی خانقاہ کہاں ہے؟ ارے پہلی خانقاہ وہی ہے جس کے لیے قرآن نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ اسی گھر کے رب کی عبادت کرو. یہی گھر ہے, یہی گھر پہچان لو. یہی پہلی خانقاہ ہے. اسی کو کعبہ کہتے ہیں, اسی کو مکہ کہتے ہیں, اسی کو مکہ کہتے ہیں. یہی ہے پہلی خانقاہ. گنگوتری تک پہنچے کہ نہیں؟ بات سمیٹنا, بات سمیٹا رہی. کہاں پہلی خانقاہ؟ مکے میں ہے. ارے سارا حج پہلی خانقاہ کو دیکھنے کا نام ہے. حاجی صاحب حج کرنے جاتے کہے کو پہلی خانقاہ دیکھ لیں. حضرت یونس کی خانقاہ میں نام ہے کہ پہلی خانقاہ دیکھیں گے. جاؤ دیکھ لو, ہے نا, جاؤ دیکھ کے آؤ. اور صوفی یہی بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے. کہاں دیکھتا ہے؟ موبائل میں. کہاں دیکھتا ہے؟ نیٹ پر. ہوگا کسی کا موبائل, ہوگا کسی کا نیٹ. میرے لیے تو سب کچھ قرآن ہے. ہم قرآن کھولتے ہیں اور وہی کعبے کی زیارت کرتے ہیں. ہم نے قرآن کھولا, قرآن کو کھول لیا. قرآن کو کھولا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خود زیارت کرا رہا. تو کیا کہہ رہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. ان لوگوں سنو ادھر آؤ.
اب ظاہر ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں تو مراد تو پہلے یہی لوگ ہوں گے جو یہاں پر ہیں، اس کے بعد وہ لوگ مراد ہوں گے جو میرا بیان کہیں اور سنیں دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے۔ پہلی مراد تو وہی ہوں گے جو یہاں اکبر پور میں جمع خانقاہ کے صاحبان میں جمع ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات سرکار دو عالم سید کل صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک سے کہلوائی تو پہلی مراد قریش تھے۔ قریش یہ تو قبیلے کا نام ہوا نا، آئیڈینٹی یہ تھی کہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، منکر تھے، دشمن تھے۔ ان کو مخاطب کر کے کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آؤ نا اس گھر کو تو مانتے ہو نا، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب آدمی کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ بات نہ مانے گا، یہ بات نہ سنے گا، یہ بات سننے کا اناکانی کرے گا، تو آدمی دھمکی دیتا ہے، سن لو، مانے تو مانے، نہیں تو آپ کر سکتے ہو۔ بال بچے کو بھی آپ ڈراتے ہیں، بھوت آتا ہے، عام طور پر ڈرایا جاتا ہے، ہم بھی اس سے ڈرے ہوں گے، آپ بھی ڈرے ہوں گے، ارے باپ کے واڑی بند کرو، بابو جلدی سے سو جاؤ، یاد ہے یہ سب لوری یاد ہے، خالی وہ والی لوری نہیں جس میں اماں کاکا کے سلاتی تھی، خالہ کاکا کے سلاتی تھی، یہ والی بھی یاد ہو گیا، ارے باپ جلدی سو۔ اور لڑکا بچہ، بیٹی بیٹا، ماں باپ کو لپیٹ کے سونے میں ڈر لگ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں کہا جاتا تو لڑکا سوتا، وہ ابھی ہاتھ پیر پھینکتا، ارے باپ آ رہا۔ یہی طریقہ ہے جو دنیا کو معلوم ہے، یہ والا طریقہ خانقاہ میں نہیں چلتا۔ خانقاہ میں جانتے ہو کیا چلتا ہے؟ خانقاہ میں چلتا ہے کہ حضرت عرفان شاہ صاحب، فائد شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کوئی آ جائے، حضرت بلانے جاؤ کھانا کھا لے، بیٹھ کے برک کھا لے، کھانا کھا لے، آرام کھا لے، اب کھانا لاؤ، کھانا کھلاؤ، لاؤ میٹھا، لاؤ میٹھا کھلایا جائے، کھانا انہیں کھا لیا تو دیکھا کہ شاہ صاحب کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ اس کو جو ڈر اور گھبراہٹ تھی سب دور ہو گئی، جو بھر پیٹ کھانا کھلانے گا اس سے خطرہ نہیں، اس سے خطرہ نہیں۔ تو خانقاہ کس چیز کا نام ہے کہ آتے کے ساتھ پہلے پیر صاحب پوچھتے ہیں کھانا تم کھائے؟ بیٹھو کھانا کھا لیجیے۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ ڈرا ہوا، سہما ہوا، گھبرایا ہوا، ستایا ہوا، بوکھلایا ہوا جو یہاں آیا تھا اس کو اطمینان ہو گیا، بھر پیٹ کھایا تو ہوا کہ کہیں پر سو جائیں۔ اور یاد رکھیے گا نیند تبھی آتی ہے جب آدمی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ چین ہے، امن ہے، سکون ہے۔ کبھی کبھی بچے کو آپ ہلاتے ڈلاتے رہتے نہیں سوتا، ماں کی گود میں جیسے ہی جائے گا ویسے ہی سو جائے گا۔ ایسا کیوں؟ ماں کی گود اس کے لیے ضمانت ہے کہ اب خطرہ نہیں ہے۔ اب وہ سوتا اس لیے نہیں ہے کہ ہزار آپ تھپک دیجئے اس کو خطرے کا احساس ہے، اور ماں کی گود میں گیا اور سو گیا، اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کو امن اور چین ملا۔ خانقاہ کا کام اتنا ہی ہے، بھر پیٹ کھلا دے اور اس کے چین اور اطمینان کا اس کو یقین دلا دے، تم اطمینان سے ہو۔ اور یہ بھی جان لیجئے خانقاہیں جب اطمینان دلاتی ہیں تو کہاں تک دلاتی ہیں؟ کہتی ہے گھبراؤ نہیں، قیامت تک کے چین کی ضمانت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص یونسی، حضور صاحب سجادہ، حضور خطیب الصوفیہ، قیامت تک کے چین کی ضمانت دیتا ہے شیخ اور مرشد۔ یہ بھی بڑی بات ہے، میرا دعویٰ ہے کہ اس دنیا میں آپ کسی سے پوچھ لیجئے
لیجئے چاہے وہ کسی منصب پر فائز ہو، میں منصب کا نام نہیں لیتا ورنہ منصب داروں کو خطرہ ہو جائے گا، ورنہ منصب دار ایک آدمی بھی آپ ایسا دکھا دیجئے جو یہ کہے کہ ہم تم کو سب کچھ سکھا رہے ہیں، قیامت میں ہم تمہارے ساتھ ہوگا، یہ صرف شیخ کہتا ہے، گھبراؤ مت، قیامت میں ہم ہوں گے اور تم، اور یہ شیخ منمانی کر کے نہیں کہتا، یہ حضور کی ترجمانی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کا نائب ہے، حضور نے شفیع المذنبین کا وعدہ کیا اور قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ نبی شفاعت کرائیں گے، تو نائب نبی بھی اس شفاعت کے حوالے سے اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ دنیا میں اکیلی ذات شیخ کی ہے جو مرید کو اطمینان دلاتی ہے، جہاں کوئی نہ کچھ پوچھے گا، باپ بیٹے کو بھول جائے، ماں بچے کو بھول جائے، بھائی بھائی کو بھول جائے، سب بھول جائے، شیخ نہیں بھولے گا، اس لیے کہ اگر شیخ بھول گیا تو نائب رسول کیسے ہوگا؟ اس کا تو کام ہی یہی ہوگا، پکڑ پکڑ کے رسول اللہ تک پہنچائے۔ اب ادھر آتا کہاں جا رہا ہے؟ ادھر آ، چل چل حضور کے پاس چل، چل حضور کے پاس چل، ہے نا؟ یہ قرآن سکھاتا ہے کس رب کی عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، بڑی مار مارے گا، ٹانگ توڑ دے گا، دوزخ میں ڈال دے گا، جلا دے گا، خاک کر دے گا، نہیں، ارے اس رب کی عبادت کرو کہ جب تم بھوکے ہوتے ہو تو کھانا کھلاتا ہے، جب تم بھوکے ہوتے ہو تو کھانا کھلا دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے جس کا گھر ہے، اور جب تم ڈرے سہمے ہوتے ہو تو وہی تم کو سکون اور چین اور امن دیتا ہے، اور اسی گھر کا بدل ہے یہ خانقاہ، اسی گھر کا بدل ہے یہ خانقاہ، کہ اس کا بھی کام یہی ہے، الذی اطعمہم من جوع، بھوکا آیا بھر پیٹ خانقاہ میں کھا گیا۔ ایک آدمی پوچھنے لگے کہ عرس کیا ہوگا؟ عرس کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ عرس کے مطلب تقریر ہوتی نہیں، جتنی اچھی بھی تقریر ہو جائے یہ عرس نہیں ہے، جتنا اچھا بھی مشاعرہ ہو جائے یہ عرس نہیں ہے، جتنی اچھی بھی تلاوت ہو جائے یہ عرس نہیں ہے، یہ سب عرس میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب گوٹا پٹھا ہے جی، اصلی کپڑے کو نہ گوٹا لگے گا، کپڑے کو پتہ ہی نہیں گوٹا لگا، کہاں پر گوٹا لگے گا؟ گوٹا سمجھتے ہیں جو اوپر سے لگایا جاتا ہے، کپڑے پر ٹاکا جاتا ہے نا، کرن، گوٹا، وہ سب کیا ہے؟ وہ سب ہے یہ سب تقریر اور مشاعرہ اور وغیرہ 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 وغیرہ۔ اصلی چیز اتنی ہی سی ہے کہ جو آوے اس میں بھر پیٹ کھانا کھائے، بھر پیٹ کھانا کھائے، کھانا کھلانا عرس ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو عرس ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ نے مخ المعانی میں ارشاد فرمایا، بات ختم، میرا وقت بھی ختم ہو گیا، مخ المعانی میں ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد 12 ربیع الاول کو سیدنا ابو بکر صدیق نے کھانا پکوایا، تقریر کرایا، پاک پڑھوایا نہیں، تلاوت کرایا نہیں، کیا پکوایا؟ کھانا پکوایا، اہل مدینہ کو دعوت دی، آؤ کھانا پکایا، کھانا کھا لو، اور جب آتے پوچھتے آج کیا ہے تو حضور فرماتے، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے، الیوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا بحث دنیا میں چھڑی ہوئی ہے، کون افضل ہے، کون مفضول ہے، تم بحث کیا کرو، ہم عمل کر کے کھانا کھلا ہے نا، ہم کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ اب آخری بات، میں تو رخصت ہو رہا ہوں آپ سے، اب آخری بات
یہ جو گھر ہے پہلی خانقاہ، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے نبی کو کہا گیا، کس کے لیے صاف ستھرا رکھو؟ عاکفین، جو لوگ اعتکاف کریں گے ان کے لیے، جو لوگ حج کریں گے ان کے لیے، جو لوگ سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے ان کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ گھر تم کو صاف ستھرا رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا۔ اب دوسرا جملہ سن لی، یہ تو بیت ہے جس کو تم کو صاف رکھنا ہے، کچھ اہل البیت ہے، اہل بیت ہے، ان کو تم نہیں ہم صاف کریں گے۔ بیت تم صاف رکھا کرو، اہل بیت کو ہم صاف کرنے والے ہیں۔ میرا گھر، میرے اہل بیت، میرے نبی کی اولاد وہ ہے جس کو ہم صاف کرتے ہیں۔ تم کو صفائی کی ضرورت وہاں نہیں ہے، تم کو تو ان سے صفائی لینا ہے۔ اور آخری جملہ یہ بھی سن لو کہ اہل بیت کے بارے میں جو کچھ حضور پاک نے سنایا، آپ سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کس کو سنایا گیا؟ صحابہ کو سکھایا گیا۔ اہل بیت کا ادب کس کو سکھایا گیا؟ صحابہ کو سکھایا گیا۔ اہل بیت کے حقوق کس کو سکھائے گئے؟ صحابہ کو سکھایا گیا۔ اہل بیت کے لیے کیا ضروری ہے یہ کس کو سکھایا گیا؟ امت مسلمہ کی پہلی سب کو جو صحابہ ہے۔ صحابیت کا معیار یہی ہے کہ اللہ رسول کو جان گئے ہو، اہل بیت کو بھی جان لو، یہی تمہاری معراج ہے، اور تمہارے بعد جو آئے گا وہ تم کو بھی جانے گا، تمہاری معراج کو بھی جانے گا۔ خانقاہوں کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہاں صبح سے شام تک من کن تو مولا کا درس جاری ہے، کبھی کسی کی اہانت نہیں ہوئی، کبھی کسی کے ساتھ مسابقہ نہیں ہوا، کبھی کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہوئی، کبھی تبرہ نہیں ہوا، کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ ہم دن رات علی علی کرتے ہیں۔ علی والا وہی ہے کہ علی کا نام لے کسی سے جھگڑا بین نہ ہو۔ ہم اہل بیت کا شجرہ لکھ کے دیتے ہیں، نام لکھ کے دیتے ہیں۔ دنیا میں اکیلی قوم ہے صوفی جو اہل بیت کا نام لکھ کے سند دیتی ہے، تو ساری سند دنیا میں رہ جاتی ہے۔ بعد میں بال بچہ یا تو اٹھا کے کوڑے کو پھینک دے یا کسی لائبریری میں پہنچا دے گی نا، ابا کا کوڑا کرکٹ رکھنا چاہیے تو رکھ دیں، لیکن اکیلا صوفی ہے جو لکھ کے سند دیتا اور کہتا سجا کے رکھیو، قبر میں لے جانا، قبر میں لے جانا، قبر میں لے جانا۔ قبر میں لکھ کے کیا دیا جائے؟ قبر میں نہیں لکھا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام علی موسیٰ کاظم، امام علی موسیٰ رضا۔ اس کے بعد جو نام آیا وہ تو امام علی موسیٰ رضا کے دربار اور خادم ہیں، معروف کرخی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نعرہ لگاویں گے یہ معروف آ گیا ہے، جو معروف کرخی علی موسیٰ رضا کے دروازے کا دربار ہے اور ہمارا پیر ہے۔ اس کو یاد رکھو، خانقاہوں سے اپنے تعلق کو قوی رکھو۔ بہت اچھا لگا یہاں آ کر، بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کو دیکھ کر، آپ کے سننے کی استطاعت اور صلاحیت دیکھ کر کہ آپ میرے جیسے کندہ ناتراش کو اتنا وقت دے سکے اور اس طرح دلچسپی سے آپ نے سنا، یہ میرے لیے بغیر کریڈٹ کے کریڈٹ ہے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا۔